الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال مولانا مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين حضرت علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ہماری گفتگو مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کی صفات، متقین کے اوصاف، متقین کی خصوصیات، کمالات کو بیان کر رہے تھے، اور مولا امیر المومنین نے متقین کی اسی ایک خطبے میں متقین کی 110 صفات کو مولا نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے یہ 7واں یا 8ویں صفت یہ ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم، مؤمنین وہ ہے کہ جن کے دلوں میں رب سبحان خداوند متعال کی عظمت، خداوند متعال کی شناخت اور خداوند متعال کی معرفت سے اللہ کی ذات کو عظمت کی نگاہ سے مومنین دیکھتے ہیں، اور اللہ کے ما سوا کوئی اور اتنی قابل اور اس قابل اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کو مان لی جائے۔ اس جملے میں مولا نے اللہ کی معرفت کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر آگے مولا نے بیان فرمایا فہم، یعنی یہ جو متقین ہیں، فہم والجنت کمن قد رآہا، ان متقین کی خصوصیات یہ ہے کہ گویا کہ جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہو، چونکہ جنت جب انسان اس دنیاوی زندگی کے گزر جانے کے بعد عالم برزخ کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور خداوند متعال کی تدبیر سے جب قیامت کا ظہور ہوگا، تو جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں ان کے لیے خداوند متعال نے جنت کی نعمتوں سے انسانوں کو جنت کی نعمت، جنت اسے عطا کریں گے۔ تو اور جنت میں وبشر الذین آمنوا ان لهم عملوا الصالحات، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو مؤمنین و مومنات اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بہتی دودھ کی نہریں ان انسانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، لہلہاتی باغ، بہت اللہ یعنی خدا سے جنت کی نعمت خداوند متعال نے ان کے لیے عطا کر رکھا ہے۔ تو جنت قیامت کے ظہور کے بعد انسانوں کو ملے گا، لیکن متقی وہ ہے گویا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے جنت کو اس انداز سے جنت کی نعمتوں کو گویا کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اس طریقے سے نیک عمل انجام دیتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کی ذات نے جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے متقین اس کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ مولا نے بیان فرمایا فہم فیہا منعمون، یعنی مجھے جنت کی جو نعمت مل رہی ہے گویا کہ اسی دنیا میں ہی خداوند متعال نے مجھے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے۔ وہم والنار، اور یہ مؤمنین اور جہنم کی آگ، کمن قد رآہا، اور اللہ کی خوف اس حد تک ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی مؤمنین متقین دیکھ رہا، یعنی اللہ کی ذات سے اتنا خوف و خشیت رکھتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے جس جہنم کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے اس کو متقین دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے وہ خدا کے ذات سے خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ فہم فیہا معذبون، نہ صرف جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ میں جو عذاب میں مبتلا ہے ان کو بھی متقین دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی اس طریقے سے وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں، جنت کا مشتاق بھی ہے، گویا کہ جنت میں ہی زندگی گزار رہا ہے، اور اس حد تک سے خوف اور خشیت الہی ہے کہ دوزخ کی آگ کو مشاہدہ کر رہا ہے اور دوزخ کی آگ کو بھی عذاب الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مولا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نحیف کمزور جوان سے جب ملاقات ہوئی، وہ بہت ہی لاغر اور کمزور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو سوال کیا کیف اصبحت یا فلان، اس کا نام نہیں لیا، رسالت میں آپ نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ
ہماری زبان میں دیکھیں کیسے تم نے صبح کیا، یعنی آپ کا صبح کیسا تھا. قال اس نے کہا یا رسول اللہ اصبحت یا رسول اللہ موقنا، اے اللہ کے رسول میرا صبح اس حالت میں ہوا کہ میں یقین کی بلند مرتبے پر میں فائز ہوں. یعنی اس نے دعویٰ کیا، اور یقین بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے بزرگ اور برتر نعمت یقین ہے. ابھی ہمیں یقین نہیں ہے، قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، قبر اور حشر نشر کا ہمیں یقین نہیں ہے. اسی لیے ہم سوچتے گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں آنے والی جو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اس حد تک یقین نہیں ہوتا. تو جب رسول اللہ نے اس لاغر کمزور نحیف جوان سے پوچھا کیسے تم نے صبح کیا، تو یا رسول اللہ میں یقین کی حالت میں صبح کیا. تو فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قولی، اللہ کے رسول تعجب کا شکار ہو گئے اس سے، اس کے یعنی وہ اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں یقین کی حالت میں ہوں. رسول اللہ تعجب کا شکار ہو گئے. پھر رسول اللہ نے فرمایا ان لکل یقین حقیقتا، ہر یقین کے لیے کچھ علامت ہوا کرتے ہیں. تمہارے یقین کی کیا علامت ہے؟ یعنی ہر یقین جو انسان یقین رکھتا ہے یقین کے لیے ایک علامت ہوا کرتا ہے، تو تمہاری یقینی اس کیفیت کی کیا علامت ہے؟ تو اس جوان نے بیان فرمایا ان یقینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذي احزنني واسهر ليلي واضمر حواجري، یا رسول اللہ یہی یقین ہی ہے جو مجھے غم زدہ، فکر اور پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. پھر یہ ساری نعمتیں اس نے یعنی بیان فرمایا، گویا کہ میں جنت کو اب اسی اس میں مولانا نے جو بیان فرمایا نا کہ جنت کی نعمتوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جہنم کی آگ کو بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. پھر مولا رسول اللہ جب اپنے یقین کی کیفیت کو بیان کیا کہ میں یقین کی اس کیفیت میں ہوں، میرا دن غمگین ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین بھی اس حد تک ہے کہ گویا کہ جنت کی نعمتیں مشاہدہ کر رہا ہے، اور خوف و خشیت الہی اس حد تک ہے کہ جہنم کی آگ کو دیکھ رہا ہے. اس حد تک میں یقین کی کیفیت میں ہوں. پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ھذا عبد نورہ اللہ قلبہ بالایمان، یہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر رکھا ہے. یعنی وہ ایسا بندہ تھا یقین کی کیفیت میں تھا، اور یقین کی یہ علامت ہے یا رسول اللہ. پھر رسول خدا نے فرمایا یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل کو پروردگار عالم نے ایمان کی نور سے منور کر رکھا ہے. ہمارے اپنی زبان میں دیکھ کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ جس کے ایمان کے اوپر اللہ کے رسول گواہی دے رہا ہے. کتنا سعادت مند خوش بخت نصیب والا انسان تھا یہ جوان، صالح نیک جوان، کہ جس کے ایمان کی کیا ہے حقیقت کو اللہ کے رسول گواہی دے رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ایمان کی نور سے منور کر رکھا ہے. پھر فرمایا الزم ما انت علیہ، اے انسان مومن جوان جس یقین کی کیفیت پر ہے اسی یقین کی کیفیت پر برقرار رہو، کیونکہ ایمان کا بلند مرتبہ ملنا الگ ہے، ایمان کے اس بلند مرتبے کے اوپر قائم رہنا الگ ہے. میں رمضان کے مہینوں میں مومن ہو جاتا ہوں یار، رمضان کے کیا ہے دنوں میں جماعت کی پہلی صف میں پہنچتا ہوں، قرآن کی قرآت کی سب سے پہلی فرسٹ پوزیشن مجھے ملتی ہے. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے میرا ایمان بھی تھوڑا تھوڑا کیا ہو جاتا ہے جی، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے انسان مومن جس یقین کی کیفیت کے اوپر تم فائز ہو اسی کی حفاظت کرو، یقین کی اسی مرتبے کے اوپر تم فائز رہو. بلند آواز سے درود پر محمد و آل محمد کے پر. دیکھو اس کی سعادت یہ دیکھو یہ جوان، ہم چونکہ آپ بھی جوان ہیں میں بھی ہوں، تو ہمارے لیے اس جوان کی لائف میں کیا ہے ایک سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اپنی جوانی کی اسی کیفیت کی حفاظت کرو، وہ کتنا صالح نیک انسان تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ ادعو لی ان ارزق الشہادت معک، یا رسول اللہ آپ مجھے دعا کیجئے کہ آپ کی معیت میں
جنگ کرتے ہوئے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ پھر فرماتا ہے کہ پیغمبر خاتم نے دعا کیا اس کے حق میں، اور جب ایک جنگ میں، غزوے میں پیغمبر کے ہمراہ جب جنگ میں شریک ہوئے تو جنگ میں ہمارے شیعہ مسلمان میں سے 10 نفر شہید ہوئے، 9 نفر کوئی اور تھا، تو 10واں یہی جوان صالح نیک انسان تھا، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو ہمیں بھی اس واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ مولانا نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ جو جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی منعمون کا مطلب یہ کہ بھائی جنت میں متقین کے لیے جو خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، گویا کہ وہ نعمت کو میں دیکھ رہا ہوں، اس حد تک یقین کی کیفیت میں۔ اور عذاب الہی کے لیے، گناہگاروں کے لیے جو عذاب کو خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی یقین کی کیفیت میں مومنین نے یا کہ اس نے عمل کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے وہ بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ پھر اسی جملے میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آگے فرمایا، درود پر محمد آل محمد کے اوپر۔ آٹھویں خصوصیت مولانا نے بیان فرمایا، قلوبہم محزونہ، مؤمن متقین کے قلوب اس دنیاوی زندگی میں کیا ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے، ان کے دل کیا ہے، مغموم ہوا کرتا ہے۔ قلوبہم محزونہ یعنی وہ غمزدہ اور غمگین کیفیت میں ان کا دل اللہ کی اطاعت و بندگی سے خوشحال ہوا کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کی آلائش سے، اس دنیا کی رنگینیوں سے ان کا دل اداس ہوا کرتا ہے، ان کے دل کیا ہے، مغموم اور غمگین کیفیت میں ہوتا ہے۔ وہ شرورہم مأمونہ، متقین وہ ہوتا ہے کہ جن کے شر سے لوگ امان میں ہے، یعنی اگر میں انسان شریر انسان ہوں، میں کوئی برا عمل انجام دے تو میری برائی کا جو کیا ہے اثر دوسرے کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو متقی وہ ہے کہ جو خود نیک ہے، جو خود صالح ہے، تو اس کے نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس سے کیا ہے، محفوظ، اس سے شر پہنچنے سے وہ کیا ہے، محفوظ اور معمون ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو امان حاصل ہو جاتے ہیں اس کی طرف سے۔ یہ 90 خصوصیت۔ وہ شرورہم مأمونہ یعنی لوگ ان کے شر سے، ان کے ایذا سے محفوظ رہتے ہیں، وہ کسی کو کوئی اذیت نہیں دیتا، وہ کسی کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنتا، وہ کسی کے لیے دکھ اور درد کا باعث نہیں بنتا، بلکہ لوگ متقین وہ ہے کہ لوگ ان کے ہاتھوں سے، یعنی وہ لوگوں ان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انہیں پاک اور منزہ کر رکھا ہے کہ لوگ ان سے امان اور کیا ہے، خوش نصیبی محسوس کرتا ہے۔ وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ ان کے جسم لاغر اور کمزور۔ مومنین متقین کون ہوتا ہے؟ جن کے جسم نہایت ہی نحیف اور کمزور ہوتا ہے۔ وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت ہی ہلکا اور آسان چیزیں ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا، ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں مجھے چاہیے، لگژری گاڑی چاہیے، یا بہت بلند و بالا عمارت چاہیے، 10 بندے آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہوتا ہے۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے کہ زندگی آسان، آسائش، آرام و سکون کی زندگی وہ لوگ طلب کرتے ہیں۔ وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ اور دنیاوی زندگی میں ان کی جو ضروریات ہیں وہ بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں۔ وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ دنیاوی زندگی میں وہ لوگ عفت اور پاک دامنی میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خوف و خشیت الہی، اور خوف و خشیت الہی کے ساتھ ان کی زندگی آرام اور آسائش کے ساتھ ساتھ یعنی عفت اور پاک دامنی کی وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں مومنین۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ صبروا ایاما قصیرہ اعقبتہم راحتا طویلا دنیا کے گزر جانے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے
उस तवील राहत के लिए, आने वाली जिंदगी सुकून की जिंदगी है ना, अगर नेक अमल हम अंजाम देंगे तो आलम बरज़ख में हमें राहत नसीब होगा। तो कहते हैं कि आने वाली तवील राहत के लिए इस कम वक़्त की जिंदगी में सब्र से काम लेते हैं। यानी कितनी बड़ी आलीशान सिफत है, ये सिफत हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह की जान ने मुझसे वादा कर रखा है और तवील राहत नसीब होगी, क्योंकि मौत के बाद की जो जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी में मौत ही नहीं है। अभी हमें खौफ है ना भाई, ना जाने मौलाना साहब को मौत कब आएगी, फरिश्ता मलकुल मौत को जब अल्लाह का इज़्न होगा तो कब आएगा नहीं पता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जो जिंदगी होगी उसमें मौत का खौफ ही नहीं है। मलकुल मौत 10 दफा दिन को हाथ मिले तो कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि मैंने मरना नहीं है, क्योंकि जो मौत की जिंदगी थी उससे गुजर चुका है। अभी बरज़ख में हम जिंदगी गुजार रहा है या बहश्त की जिंदगी गुजार रहा है। बहश्त में न मौत का कोई खौफ है, न परेशानी का कोई खौफ है, कुछ भी इनके लिए क्या है, दुख और परेशानी नहीं है। कहते हैं कि मुत्तकीन वो है कि जो दाइमी हमेशा राहत की जिंदगी गुजारने के लिए वो इस दुनिया में सब्र से काम लेते हैं। तो हम देखें आने वाली जो हमारी जिंदगी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, मशीयत से हमें खुशहाल जिंदगी होगी। तो उस खुशहाल जिंदगी की वजह से दुनिया में जो उन्हें परेशानी आते हैं, दुनिया में जो उन्हें मसाइल का शिकार होता है, उसको अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब्र से काम लेते हैं। इसीलिए मौला की हदीस है ना, रअस कुल्ल ताअतिन अस्सब्र, तमाम इताअत का सरदार, इताअत के तमाम इताअत और बंदगी का असली सरमाया क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के ऊपर नजर रखना और सब्र से काम लेना है। तो मुत्तकीन की खुसूसियत ये है कि सब्र, वो लोग सब्र से काम लेते हैं। कितने भाई सब्र करते हैं, अय्यामन कसीरा, चंद गिने चुने चंद दिन। ठीक है, दुनिया की जिंदगी क्या है भाई, 10 दिन का, हम लोग कहते हैं ना 3 दिन की जिंदगी है, होता तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की जिंदगी होती है किसी के लिए, किसी के लिए 100 साल की जिंदगी होती है, किसी के लिए 104 साल की जिंदगी होती है। लेकिन चूंकि इसका दौरानिया कम है, 500 साल भी जिंदगी गुजार जाए, ये फना होने वाली जिंदगी है। इस जिंदगी को कोई दवाम नहीं है, इस जिंदगी का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद आने वाली जो जिंदगी है उसमें फना नहीं है, उसमें नाबूदी नहीं है, उसमें मौत नहीं है। तो इसीलिए मौलाना ने फरमाया, चंद दिन की खत्म होने वाली जिंदगी में मुत्तकीन सब्र से काम लेते हैं। क्यों भाई, किस खुशी में, राहतन तवीला, आने वाली राहत की तवील जिंदगी की वजह से दुनिया में जो भी मुसीबतें आ जाए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सब्र से काम लेते हैं। और इस मुसीबत और आजमाइश में हमारे लिए सबसे बड़ी नमूना हजरत सिद्दीक़ा कुबरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़ात ग्रामी है। इतना मुसीबत हमारे उम्मत मुस्लिमा ने ज़हरा के ऊपर ढहाया गया कि ज़हरा ने पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद बमुश्किल 95 दिन या 75 दिन इस दुनिया में जिंदगी बसर की और 18 साल की ऐन जवानी में इस दुनिया से गुजर गई, ये फरियाद करते हुए कि बाबा आपके जाने के बाद इतनी आपकी उम्मत ने मुझ ज़हरा को सताया कि अगर वो रोशन दिनों पर पड़ती, जो मुसीबतें ज़हरा पर आई हैं, ज़हरा पर गिराई गई, वो मुसीबत रोशन दिनों पर पड़ती तो वो तारीक रातों में बदल जाती। इसीलिए कि इन हस्तियों की जिंदगी का मेयार अल्लाह की खुशनुदी, खुदावंद मुतआल की रज़ायत और खुशनुदी है। तो हमें चाहे कि हम इन मुक़द्दस, इन हस्तियों की सीरत तैयबा पे अमल करें, ताकि हमारी जिंदगी, क्योंकि हमारे लिए रोल मॉडल, नमूने अमल यही हस्तियां हैं, और इन्हीं हस्तियों की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवे हसना है। इमाम ज़माना का फरमान है ना कि मेरे लिए सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत ज़हरा की जिंदगी बेहतरीन रोल मॉडल है। हुज्जत खुदा, इमाम ज़मान जिसके वजूद से ये जमीन और आसमान बरकरार है, वो हस्ती कहते हैं, फख्र से कह रहा है कि मेरे लिए रोल मॉडल, नमूने अमल, उसवे हसना हजरत ज़हरा मर्रिया सलामुल्लाह अलैहा। तो मेरी बच्चियों के लिए भी, बेटियों के लिए भी बेहतरीन रोल मॉडल का अगर आपने इंतखाब करना है, कौन है हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल? ज़हरा मर्रिया से बढ़कर
कोई रोल मॉडल हमारे लिए नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ना कि आपका सियासी रोल मॉडल कौन है, तो हम अमूमन कोई से और बता देते हैं, कोई और बता देते हैं। वो हम एक अलग अपना, हर एक का अलग एक विजन हो, एक अलग फिक्र होता है। तो हमारा जो बेहतरीन रोल मॉडल उसवे हसना, बेहतरीन नमूना में, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो, उनके लिए रोल मॉडल हजरत ज़हरा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात गिरामी है। तो परवरदिगार आलम वास्ता हजरत सिद्दीक़ा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे इन बच्चियों को बेहतरीन उलूम व मारिफ से उनके दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा, दुनिया की जिंदगी में बेहतरीन कामयाब जिंदगी उन्हें नसीब फरमा। ताकि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हमें नेक और सालिह अमाल अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमा। ताकि परवरदिगार तेरे दीन मुक़द्दस इस्लाम को समझने, दीन मुक़द्दस इस्लाम पर अमल पेरा होने की और दीन के पैगाम को हमें आगे तबलीग नश्र इशाअत करने की तौफीक नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद व आले बैत